بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو اس بچے کی طرح کرو جسے اوپر اچھالو تو وہ روتا نہیں ہنستا ہے، کیونکہ اسے اچھالنے والے پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے گرنے نہیں دے گا۔ اجمل ملک چینل سے آپ کا بھائی اجمل ملک۔ السلام علیکم دوستو، چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں۔ آج آپ کو ایک چھوٹی سی مزیدار کہانی سناتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کے گھر کے پیچھے ایک بہت اونچا پہاڑ تھا۔ وہ آدمی روزانہ پہاڑ پر جاتا، لکڑی وغیرہ اکٹھی کرتا اور گھر لاتا۔ کچھ لکڑیاں فروخت کر کے گھر کا راشن وغیرہ خریدتا اور کچھ لکڑیاں جلانے کے لیے رکھ لیتا۔ ایک دن اس نے پہاڑ پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی پر پتھروں سے بنا ہوا ایک خوبصورت شیر دیکھا۔ دیکھ کر خوش اور حیران ہوا۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا کہ جب وہ پہاڑ پر جاتا، لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرتا اور دوپہر کا کھانا وہ شیر کے پاس بیٹھ کر کھاتا۔ ایک دن اسے کیا سوجی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ایک نوالا شیر کے منہ میں دے دیا اور شیر وہ نوالا کھا گیا۔ اب روزانہ شیر کو کھانا کھلانے لگا۔ ایک دن جب وہ کھانا کھلا رہا تھا، شیر نے کہا، شکریہ دوست۔ وہ شیر کی آواز سن کر چونک گیا اور حیران ہوا اور ڈرتے ڈرتے شیر کو کہا، شکریہ کس بات کا؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، حق حلال کی روزی کماتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، صرف تم ہی میرے دوست ہو۔ اس دنیا میں کوئی اور مجھے منہ نہیں لگاتا، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے۔ شیر نے سن کر کہا، بس اتنی سی بات؟ تم کل سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آنا، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ اس آدمی نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی کہ ایسی بات ہے جو مجھے چٹانی شیر نے کہی ہے۔ بیوی نے کہا، تم کل سورج نکلنے سے پہلے اس کے پاس چلے جانا، ہو سکتا ہے کہ ہماری غریبی دور ہو جائے اور ہم امیر ہو جائیں۔ وہ آدمی سورج نکلنے سے پہلے شیر کے پاس گیا۔ اس پتھر کے شیر کے اندر سے آواز آئی کہ میرے پیٹ کے اندر سونا ہے، جتنا چاہے نکال لو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، سورج نکلنے سے پہلے تم نے سونا نکالنا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوگا میرا منہ بند ہو جائے گا۔ اس آدمی نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سونا نکال لیا اور کہا، بس مجھے یہی چاہیے۔ شیر نے کہا، کیوں؟ بس اور نکال لو، ابھی تو سورج نکلنے میں کافی وقت رہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، نہیں، مجھے بس اتنی ہی ضرورت ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ سونا لے کر واپس آ گیا۔ اب اس کے حالات بدل گئے، وہ امیر ہو گیا۔ سب گاؤں والے حیران تھے کہ وہ امیر کیسے ہوگا۔ ایک امیر آدمی نے بہت اصرار سے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کی امیری کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس امیر آدمی کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ میں بھی امیر ہو جاؤں گا اگر میں بھی اس طرح شیر کے پاس جاؤں۔ وہ بھی اسی طرح شیر کے پاس جاتا، اس کو کھانا کھلاتا۔ تو ایک دن شیر نے بھی اسے کہا کہ تم سورج نکلنے کے سے پہلے میرے گھر آ جانا اور سونا نکال لینا۔ وہ صبح سویرے شیر کے پاس جاتا ہے اور وہ سونا نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا تھیلا لے کر جاتا ہے۔ اس نے کافی سونا نکال لیا اور خیال آیا کہ ابھی تو اور بھی ٹائم باقی ہے اور سونا نکال لیتا ہوں۔ اسی چکر میں سورج طلوع ہو گیا اور شیر کا منہ بند ہو گیا اور اس امیر آدمی کا ہاتھ شیر کے منہ میں پھنس گیا۔ دوستو، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جتنا بھی پیسہ مال آ جائے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور کچھ لوگ تھوڑے سے رزق پر بھی گزارا کر لیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔
یہ سب ہم پر اور آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے والے بننا چاہتے ہیں۔ خوش رہنا سیکھیے، اور کے چکر میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اپنی فیملی اور اپنے آپ کو وقت دیجیے، خوش رہیے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔